اور پھر آگے اسی حدیث پاک میں بیان ہوتا ہے، اسے کہا جائے گا کہ سو جا، وہ کہے گا مجھے اجازت دیجئے میں جا کے اپنے گھر والوں کو بتاؤں تاکہ ان کو بھی یہ جواب قبر میں نفع دے، مگر فرشتے اس سے کہیں گے نم کا نومت العروس، سو جا، آج نویلی دلہن کی طرح سو جا۔ وَإِن كَانَ مُنَافِقًا، اور اگر وہ منافق ہوتا ہے تو پھر آگے وہی سارا معاملہ بیان فرمایا کہ کس طریقے سے جیسے مومن کی قبر کو دگنا کر دیا جاتا ہے، وسیع کر دیا جاتا ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح منافق کے اوپر قبر کو سکیڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، چاہے مومن ہے، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَبِالْمُنَافِقِ، چاہے کافر یا منافق ہے، ایمان کی کسی بھی حالت کا، ایمان کے کسی بھی درجے کا بندہ ہوتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اگلی دنیا کے اندر اس سے پوچھا بھی جاتا ہے، بات بھی کی جاتی ہے، سوال بھی کیا جاتا ہے، جواب بھی لیا جاتا ہے، گویا زندگی کی وہ نو جیسے انسان اپنے وطن مادر میں گزارے ہوئے وقت کو، ماں کے پیٹ میں گزارے ہوئے وقت کو یاد نہیں کرتا، پیدائش کے بعد کے کچھ لمحات انسان اپنی میموری میں یاد نہیں رکھتا، اس علم کے بارے میں زیادہ خبر نہیں رکھتا، اسی طرح انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں وہ زیادہ خبر نہیں رکھتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس نے ماں کے بطن میں وقت گزارا جو اس کو یاد نہیں آ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے وہ وقت گزارا ہی نہیں، اس کا فقط اتنا مطلب ہے کہ وہ اس کی میموری محفوظ نہیں ہے، وہ اس کو یاد نہیں ہے۔ اسی طرح اگر یہ قبر کی زندگی کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر کے اندر زندگی بیتتی نہیں ہے، جس طرح یہ بطن مادر میں وقت گزارتا ہے اس کے باوجود کہ اسے یاد نہیں رکھتا، اسی طرح انسان قبر کے اندر بھی ایک زندگی گزارتا ہے۔ الگ بات ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اسے قبر کی زندگی کی حقیقت کا معلوم نہیں ہوتا، لیکن جو قبر کی زندگی ہے اس کی ایک اپنی نوع ہے، اس کی ایک اپنی قسم ہے، لیکن جس طرح یہاں بعض حقائق ایسے ہیں جو آپ کو عام آنکھ کے ساتھ نظر نہیں آتے، عام آنکھ کے ساتھ نظر نہیں آتے، اس کے لیے آپ کو ایک آلہ حاصل کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ وہ آلہ حاصل کر لیں تو آپ ان اشیاء کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو یہاں موجود ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ اس چشم بصارت کو انہیں دیکھنے کی سکت نہیں ہوتی۔ آلے کی مدد کے بغیر وہ اشیاء دیکھی نہیں جا سکتی، وہ اشیاء پرکھی نہیں جا سکتی۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں بیٹھ کے کئی سیارے اور ستارے ہیں جن کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں دیکھنے کے لیے آپ کو ایک خاص طرح کا ٹیلیسکوپ چاہیے، آپ کو ایک خاص طرح کی ٹیکنالوجی چاہیے۔ جب تک آپ اس ٹیکنالوجی کو حاصل نہیں کرتے، وہ خاص طرح کی مشین اگر آپ کے پاس نہیں ہے، وہ خاص طرح کا لینز اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تو آپ کوزم میں، افلاک میں ان اشیاء کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ مٹی کے اندر بھی ان اشیاء کا مشاہدہ نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس وہ مخصوص دیکھنے کے آلات، دوربین یا خوردبین موجود نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دنیا جو اس قبر کے بعد کی ہوتی، اس دنیا کے بعد کی ہوتی ہے، اسے دیکھنے کے لیے بھی انسان کی یہ آنکھ ناکافی ہو جاتی ہے، لیکن اسے دیکھنے کے لیے علامہ عبدالعلی فرنگی محلی، جنہیں علامہ بحر العلوم کہا جاتا ہے، آپ پھر مثنوی مولانا روم میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر عرفاء کے مطابق، عرفاء کے نزدیک اگر چشم محشور حاصل کری جائے، چشم محشور اس آنکھ کو کہتے ہیں جو انسانوں کی آنکھ حشر کے دن ہوگی اور وہ ان اشیاء کا بھی مشاہدہ کر سکے گی، ان چیزوں کو بھی دیکھ سکے گی جن کو یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ علامہ بحر العلوم فرماتے ہیں اگر انسان وہ چشم محشور حاصل کر لے جو حشر کے دن انسان کی آنکھ ہوگی، تو وہ اشیاء، وہ انوار، وہ تجلیات
وہ حقائق جو انسان اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا عام طور پہ، لیکن عرفاء کے نزدیک، صلحاء کے نزدیک، اولیاء کے نزدیک اگر وہ آنکھ حاصل کر لی جائے تو انسان ان تجلیات، ان انوار اور ان جہانوں کی دنیا کو بھی دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں روایت فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب فرضی عبادت کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے یہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے یہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے یہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے، میں اس کا عقل بن جاتا ہوں، اس کا فؤاد بن جاتا ہوں جس سے یہ سوچتا ہے، حتیٰ کہ یہ بندہ مجھ سے سوال کرتا جاتا ہے، میں اس بندے کو عطا کرتا جاتا ہوں۔ تو وہ ایک آلہ ہے۔ اس لیے وہ ایک آلہ ہے، اور وہ آلہ کیا ہے؟ وہ آلہ اپنے اندر کے نور کو بیدار کرنا ہے۔ اور انسان اگر اپنے اندر کی آنکھ کو بیدار کر لے تو اس کی بصارت پہ اس کی بصیرت غالب آ جاتی ہے۔ جو اشیاء اور حقائق بصارت دیکھنے کی اہلیت نہیں رکھتی، بصیرت انہیں دیکھنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اور اس لیے یہ کہا گیا کہ جو قبر کی زندگی ہے، جو برزخ کی زندگی ہے، وہ برحق ہے، لیکن شاید ہر آنکھ اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اور ہر عقل اسے جاننے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتی۔